بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ روس کے یوکرین پر میزائل حملے تیز، امریکہ کا مزید اقدامات کا عندیہ۔ یوکرین کی دارالحکومت کیف سے پیچھے ہٹنے کے بعد روس نے یوکرین پر میزائل حملے تیز کر دیے۔ امریکہ نے روس کے خلاف مزید اقدامات کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ روس نے جنگی جرائم کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ روس نے یوکرین جنگ میں حکمت عملی تبدیل کر لی۔ دارالحکومت کیف کے شمال میں یوکرینی فورسز کی پوزیشنز پر گراڈ میزائل سے حملے کیے گئے، جن میں انفینٹری اور آرٹلری کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب روسی فورسز کے کیف میں زیادہ تر علاقوں سے پیچھے ہٹنے کے بعد تباہی کے مناظر سامنے آئے ہیں۔ ترکی نے افغانستان کے زرعی شعبے میں استحکام لانے کے لیے کابل کو 20,000 پودے فراہم کر دیے۔ ترک حکام کے مطابق سیب اور ناشپاتی سمیت متعدد اقسام کے پھلوں کے پودے شامل ہیں۔ اس سے قبل طالبان حکومت نے افغانستان میں پوست کی کاشت پر پابندی عائد کرتے ہوئے کسانوں کو متبادل پودے اور بیج فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ جاپانی وزیر اعظم نے یوکرینی دارالحکومت کے قریب عام شہریوں کی ہلاکتوں کی مذمت کی ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم نے یوکرین کے دارالحکومت کیف کے قریب ان لوگوں کی ہلاکتوں کی مذمت کی جن کے بارے میں باور کروایا جاتا ہے کہ وہ عام شہری تھے۔ جاپانی وزیر اعظم نے بوچا قصبے میں لاشوں کی دریافت کے بعد پیر کے روز نامہ نگاروں سے گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے نشاندہی کی کہ شہریوں کو نقصان پہنچانا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے اور یہ انسانی مسائل کو جنم دیتا ہے۔ اب نئے مذاکرات نہیں، معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے ویانا جائیں گے۔ ایران نے اہم بیان جاری کر دیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ویانا میں اب جوہری معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے ہی واپس جائیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سید خطیب زادہ کا کہنا ہے کہ اب ویانا نئے مذاکرات کے لیے نہیں بلکہ جوہری معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے جائیں گے۔ ابھی تک واشنگٹن کی طرف سے کوئی حتمی جواب نہیں ملا۔ امریکہ ہمارے سوالات کے جواب دیتا ہے تو جلد از جلد ویانا جا سکتے ہیں۔ ایران جوہری معاہدہ بحالی کے لیے ویانا میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان مذاکرات کے کئی ادوار ہوئے ہیں، جن میں امریکہ بلا واسطہ طور پر شریک رہا۔ نئی پاکستانی حکومت کے ساتھ دوبارہ بات چیت کے لیے پرعزم ہے۔ آئی ایم ایف نے اہم پیغام جاری کر دیا۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ مجوزہ نئی پاکستانی حکومت کے ساتھ دوبارہ بات چیت کے لیے پرعزم ہے۔ آئی ایم ایف کے مطابق نئی حکومت بنانے کے بعد قرض پروگرام میں شمولیت پر بات چیت ہوگی۔ نئی حکومت سے معاشی پالیسیوں پر بات چیت کی جائے گی۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ اس کا پاکستان کے لیے اپنا قرض پروگرام معطل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ مجوزہ نئی حکومت کے ساتھ دوبارہ بات چیت کے لیے پرعزم ہیں۔ سری لنکن صدر نے ملک میں جاری بحران کے باعث اپنے بھائی کو وزیر خزانہ کے عہدے سے ہٹا دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سری لنکا کے صدر نے ملک میں جاری معاشی بحران کے باعث شدید احتجاج پر اپنے بھائی کو وزیر خزانہ کے عہدے سے ہٹایا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بحران کے باعث کابینہ کے مستعفی ہونے کے بعد صدارتی دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کابینہ کے مکمل حلف اٹھانے تک پارلیمنٹ سمیت دیگر معاملات کو قانونی طریقے سے چلانے کے لیے 4 وزراء کا انتخاب کیا گیا ہے۔ روس نے امریکہ، برطانیہ سمیت متعدد ممالک پر ویزا پابندیاں عائد کر دیں۔ روس نے امریکہ و برطانیہ سمیت متعدد ممالک کو غیر دوست ممالک قرار دے کر ویزا پابندیاں عائد کر دیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ویزا پابندیوں کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے روس کے خلاف براہ راست مکمل ہائبرڈ وار مسلط کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مغرب کی اس محاذ آرائی کی وجہ ڈھکی چھپی نہیں، وہ روسی معیشت، ملکی سیاسی استحکام کو نقصان پہنچا کر روس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف کے قریب قصبے بوچا میں اجتماعی قبروں سے
410 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے قصبے بوچا میں ایک اجتماعی قبر سے 410 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ بوچا روسی فوج کے زیر قبضہ تھا، جس کا کنٹرول حال ہی میں یوکرینی فوج نے دوبارہ حاصل کیا ہے۔ یوکرینی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ روسی فوجیوں نے بوچا میں سینکڑوں شہریوں کو قتل کیا۔ ہلاک شہریوں کی تعداد کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ نگران وزیر اعظم کی تقرری کے لیے صدر مملکت کا وزیر اعظم اپوزیشن کو خط۔ نگران وزیر اعظم کی تقرری کے معاملے پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر اعظم عمران خان اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو خط لکھ کر نگران وزیر اعظم کے نام مانگ لیے۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر 3 روز میں نگران وزیر اعظم کا نام فائنل نہ کر سکے تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا۔ پہلے انتخابی اصلاحات کی جائیں پھر الیکشن ہوں تاکہ دھاندلی نہ ہو سکے، مولانا فضل الرحمان نے خبردار کر دیا۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پہلے انتخابی اصلاحات کی جائیں پھر الیکشن ہوں تاکہ دھاندلی نہ ہو سکے۔ اپوزیشن کی رائے نہیں لی گئی اور اسمبلی تحلیل کر دی گئی، اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کالعدم قرار دی جائے۔ سعودی عرب نے ہر قسم کا ویزا رکھنے والوں کو عمرے کی اجازت دے دی۔ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ ہر قسم کے انٹری ویزے رکھنے والے افراد کو عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے عمرہ اپارٹمنٹ کی بکنگ کے لیے 3 مراحل طے کیے ہیں۔ پہلا، مملکت میں داخلے کا ویزا حاصل کرنا، دوسرا، رجسٹریشن کے وقت اس کی میعاد کو یقینی بنانا، اور تیسرا، اپلیکیشن پر اپارٹمنٹ بک کرنا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق مملکت سے باہر سے آنے والے زائرین کو عمرہ کی ادائیگی کے لیے اتمرنا ایپ کے ذریعے اپارٹمنٹ بک کروانا ہوگا۔ 87 مرتبہ کرونا ویکسین لگوانے والا جرمن شہری زیر تفتیش۔ جرمنی میں حکام مبینہ طور پر 87 مرتبہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے والے شہری کے بارے میں تفتیش میں مصروف ہیں۔ جرمن میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس شخص کی عمر 61 برس ہے اور اس نے بار بار کئی ویکسینیشن مراکز پر جا کر کرونا ویکسین لگوائی ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس نے چند مرتبہ تو ایک دن میں 3 ٹیکے لگوائے تھے۔ اسے بلاخر شہر ڈریسڈن کے ایک ویکسینیشن مرکز کے ایک کارکن نے پہچان لیا کہ وہ پہلے بھی حفاظتی ٹیکے لگوا چکا تھا۔ روسی مذاکراتی نمائندے کا کہنا ہے کہ یوکرین سے امن مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ روس کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق یوکرین سے متعلق امن مذاکرات کے دوران ہونے والی بات چیت میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ کریملن نے یہ بھی کہا ہے کہ کریمیا اور ڈونباس کی حیثیت کے بارے میں ماسکو کا موقف تبدیل نہیں ہوا۔ سری لنکا نے ملک میں معاشی بحران کے خلاف احتجاج کو روکنے کے لیے سوشل میڈیا کے متعدد پلیٹ فارمز بلاک کر دیے۔ فرانسیسی خبرساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق سری لنکا میں احتجاجی مظاہروں پر قابو پانے کے لیے فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کو بلاک کر دیا گیا۔ دفاعی حکام کے حکم پر انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والے اداروں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بلاک کر دیا ہے۔ بینکنگ کورٹ لاہور نے شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ بینکنگ کورٹ لاہور نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ضمانت میں 11 اپریل تک توسیع کر دی۔ عدالت نے شہباز شریف کی ضمانت منسوخی کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ نگران وزیر اعظم کون عمران خان نے سابق چیف جسٹس گلزار احمد کا نام تجویز کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے یہ بات سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ بیان میں بتائی ہے۔ PTI رہنما فواد چودھری کے مطابق صدر نگران وزیر اعظم کی تعیناتی کے لیے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کو خط لکھ چکے ہیں۔ آئین کے تحت عمران خان اور شہباز شریف کو 3 دن میں نگران وزیر اعظم کے لیے کسی بھی ایک نام پر متفق ہونا ہوگا۔
پاکستانی آئین و قانون کے مطابق دونوں کے درمیان اتفاق نہ ہونے پر نام پارلیمانی کمیٹی کو بھجوائے جائیں گے۔ پارلیمانی کمیٹی نے 3 دن میں نگران وزیر اعظم کے نام کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔